بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ ہماری گفتگو کتاب المقاصد کے دوسرے حصے کتاب البیع کے مباحث میں جاری تھی، اور آج کے اس درس کا عنوان مفہوم اولویت سے استدلال اور مناقشے کے سلسلے میں دوسرے حصے کا بیان ہے کہ یعنی ہم اس بحث کو بیان کر رہے تھے، اسی بحث کے تسلسل میں آج مزید نکات اس سلسلے میں بیان کریں گے کہ جو مناقشہ شیخ انصاری بیان کر رہے تھے اس مفہوم اولویت سے استدلال میں، وہ مناقشہ کس طرح سے ہے۔ تو گزشتہ درس کے اندر جو مباحث بیان ہوئے اس کو دیکھتے ہوئے آج کے اس درس کے اہم مطالب میں سے ایک عنوان امام کے کلام کا مقتضا اور نتیجہ۔ گزشتہ درس کے اندر ہم نے نص بیان کی تھی کہ جس نص سے یہ استفادہ کیا جا رہا ہے کہ اس نص کے مطابق جو مستدل کا استدلال ہے وہ درست نہیں ہے اس مفہوم موافقت کے اعتبار سے، امام کا مقتضا اس نص کے حوالے سے کیا ہے۔ اس کے بعد مستدل کے استدلال میں جو اشکال بیان ہوا ہے اس اشکال کا بیان ہے کہ اس کا استدلال کیا اشکال رکھتا ہے، اور پھر امام کا نکاح کے متعلق حکم صحت کو احتیاط کے باب سے جاننے کی وجہ بیان ہوگی کہ امام کیوں یہاں پر احتیاط کے عنوان سے اس حکم کو بیان کر رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں چلتے ہیں اپنے پہلے عنوان کی طرف کہ جس میں آغا امام علیہ السلام کے کلام کا مقتضا بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وَحَاصِلُهُ أَنَّ مُقْتَضَى الْاحْتِيَاطِ كَوْنُ النِّكَاحِ الْوَاقِعُ أَوْلَى بِالصِّحَّةِ مِنَ الْبَيْعِ۔ بحث چل رہی تھی کہ ہم نکاح کے حوالے سے جو روایات موجود ہیں فضول کی صحت پہ، اس سے بھی عنوان مفہوم اولویت استفادہ کرتے ہیں بیع کی صحت پہ، جبکہ نص جو بیان ہوئی عامہ کے خلاف، امام علیہ السلام نے جو چیز بیان کی نکاح کی صحت کے حکم کو مورد احتیاط قرار دیا، یہاں پر مقتضا احتیاط کا کیا ہوا کہ نکاح جو واقع ہوا ہے یہ اولا ہے صحت کے حکم میں بیع کی نسبت، یعنی نکاح کا صحیح قرار پانا اولویت رکھتا ہے۔ یعنی امام درواقع عکس سے مسئلے کو بیان کر رہے ہیں، اس طریقے کے بالکل برعکس بیان کر رہے ہیں جو مستدل بیان کر رہا تھا۔ مستدل نے نکاح کو اصل قرار دیا تھا جبکہ امام علیہ السلام بیع کو اصل قرار دے رہے ہیں۔ کیوں یہاں پر نکاح اولویت رکھتا ہے صحت کے اس معاملے میں؟ من حیث الاحتیاط المتعقد فی النکاح دون غیرہ، وہ احتیاط اس احتیاط کی جہت سے کہ جو تاکید شدہ ہے نکاح کے اندر نہ غیر نکاح میں، فدل علی ان صحت البیع تستلزم صحت النکاح بطریق اولی۔ یہی دلالت کرتی ہے بات اس پر کہ بیع کی صحت مستلزم ہے کہ نکاح بطریق اولا صحیح ہو۔ یعنی امام علیہ السلام کے کلام کا مقتضا درواقع یہ ہے کہ یہاں پہ نکاح اصل نہیں ہے، بیع اصل ہے، خلافاً للعامہ، برخلاف عامہ کے حیث عکسوا، انہوں نے برعکس کر دیا اور وحکموا بصحت البیع دون النکاح، انہوں نے بیع کی صحت کا حکم کیا، نکاح کو باطل جانا، اور وہ بھی آپ نے دیکھا کہ فرق جو انہوں نے بیان کیا تھا اس فرق کو بیان کرتے ہوئے انہوں نے یہ کام کیا۔ امام نے ان کے برعکس جو ہے وہ برخلاف اس مسئلے کو بیان کیا اور نکاح کو صحیح قرار دیا۔ بس یہاں سے ایک بات جو روشن ہوتی ہے کہ فمقتضا حکم الامام علیہ السلام، امام علیہ السلام کے حکم کا مقتضا کیا ہے کہ ان صحت المعاملہ المالیہ الواقع فی کل مقام، کہ جہاں پر بھی معاملہ مالی واقع ہو اس کی جو صحت ہے تستلزم صحت النکاح الواقع بطریق اولی، یہ صحت معاملہ مالی ہے کہ جو مستلزم ہے صحت نکاح کو کہ جو واقع ہے بطریق اولا۔ تو اس اعتبار سے آپ دیکھیں کہ یہاں پر امام کے اس کلام کا مقتضا یہ جب بن رہا ہے تو کیا ہوگا؟ واضح ہے کہ ہم یہاں سے نکاح کی صحت سے تعدی نہیں کر سکتے بیع کی صحت کی طرف، چونکہ یہاں پہ بیع جو ہے وہ اصل ہے، معاملہ مالی کی صحت اصل ہے کہ جو مستلزم نکاح کی صحت کا، لہذا آقا فرماتے ہیں کہ وَحِينَئِذٍ، ایسی صورتحال میں فَلَا يَجُوزُ التَّعَدِّي مِنْ صِحَّةِ النِّكَاحِ، صحت نکاح سے تعدی جائز نہیں ہے مسئلہ فضولی میں لا صحت البیع، صحت بیع کی طرف۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرع سے اصل کی طرف تعدی نہیں کی جا سکتی، لأن الحکم فی الفرع لا يستلزم الحکم فی الاصل فی باب الاولویہ، اس لیے کہ فرع کا جو حکم ہے یہ مستلزم نہیں ہے اصل کے اندر حکم کا باب اولویت میں، فإن لا، اگر ایسا ہو تو پھر اولویت آپ کو نہیں پاتی،
کس اعتبار سے آپ بنا پر اولا کہتے ہیں کہ جو حکم فرم میں ہے وہ بدرجہ اولا اصل کے اندر ہے، یہ اولویت وہاں پہ تحقق نہیں پائے گی اگر آپ اس طرح فرض سے اصل کی طرف آئیں گے۔ یہاں پر بھی امام علیہ السلام کے کلام کے مطابق بے اصل ہے نہ نکاح، تو لہٰذا جب بے اصل ہے تو اب نکاح کی اگر کہیں پر نکاح صحیح ہے تو آپ نکاح کی صحت کو دیکھتے ہوئے کسی نکاح فضولی کے مورد میں آپ بے فضولی کے صحت کے قائل نہیں ہو سکتے بنا بر اولویت۔ تو اس طرح واضح ہوتا ہے کہ مستدل کا جو استدلال تھا وہ مشکل رکھتا ہے اور امام کے کلام کا مقتضا اس کے برعکس بیان کر رہا ہے اس سلسلے کو۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ فالاستدلال بصحت النکاح علی صحت البیع مطابق لحکم العامہ، یہ تقریباً وہی مستدل کے استدلال کی طرف اشارہ ہے کہ کس طرح مناقشہ ہے اس میں کہ صحت نکاح سے جو استدلال ہے جیسے مستدل کر رہا تھا صحت بیع پر، یہ کس کے مطابق ہوگا؟ یہ حکم عامہ کے مطابق ہوگا کہ جو نکاح کو بطلان کے سلسلے میں اولا جانتا ہے۔ عامہ نے جو حکم کیا کہ نکاح جو ہے وہ بالبطلان اولا ہے، اولویت رکھتا ہے، کیوں؟ من جہت ان البوز غیر قابل للتدارک بالعوض، اس اعتبار سے کہ بوز جو ہے وہ قابلیت نہیں رکھتا تدارک کا عوض کے ذریعے، جو انہوں نے فرق بیان کیا تھا کہ مال جو ہے مثلا اگر وہ وکیل جو کہ معذور تھا جب وہ معاملہ انجام دے رہا ہے مالی تو مبی کا عوض ہے جبکہ بوز کا عوض نہیں ہے، تو لہذا یہاں پر بطریق اولا اس کو باطل جانا جائے۔ تو اب وہاں پر جب انہوں نے عامہ نے اس طرح حکم بطلان جاری کیا، اب اگر نکاح کے مورد میں کہیں پر اس طرح صحت کا حکم ملتا ہے تو اسی کے مطابق ہوگا، اس عامہ کے حکم کے اس مطابق ہوگا اور اس کے بیان کردہ ملاک کے مطابق ہوگا کہ اگر ہم نکاح سے حکم کو یعنی صحت نکاح سے صحت کو تعدی دیں بیع کی طرف، ہم کہیں کہ پس اگر نکاح صحیح ہے تو قطعاً جو ہے وہ بیع صحیح ہونا چاہیے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو استدلال ہے نکاح کو اصل قرار دیتے ہوئے اس کی صحت سے استدلال کرتے ہوئے صحت بیع پر، یہ اس حکم عامہ کے مطابق قرار پاتا ہے۔ تو یوں بس استدلال جو واقع ہوا مفہوم اولویت سے وہ مورد مناقشہ اور نقد قرار پاتا ہے۔ اس کے بعد آگے فرماتے ہیں کہ ایک مسئلہ باقی رہ جاتا ہے، باقی الکلام فی وجہ جعل الامام الاحتیاط فی النکاح، کلام باقی رہتا ہے اس بات میں کہ جو امام علیہ السلام نے احتیاط قرار دی نکاح کے اندر، وہ ابقاءہ، کیا قرار دیا امام نے احتیاط کو؟ ابقاء اس نکاح کا، کہ نکاح کو باقی رکھنا، نہ اس کو باطل جاننا، اس کو باطل سمجھنا۔ یہ جو امام نے احتیاط کے مطابق اس کو ابقاء جانا کہ احتیاط اس کے ابقاء میں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے وجہ میں کلام اور گفتگو جو ہے وہ باقی رہ جاتی ہے۔ تو امام علیہ السلام نے یہ جب کہا کہ احتیاط نکاح میں یہ ہے کہ اس کو باقی رکھا جائے نہ باطل جانا جائے، کیوں؟ مستدلاً بأنہ یکون منہ الولد، یہ دلیل دیتے ہوئے کہ یہ اس سے ولد ہے، مان الامر فی الفروج کالاموال دائر بین محظورین، جبکہ مشکل کیا ہے اگر ہم یہاں پر احتیاط کو کیوں یوں جو ہے وہ سوال کر رہے ہیں کہ وجہ کیا ہے اس احتیاط کی، چونکہ امر فروج کے اندر اموال کی طرح دائر بین محظورین ہے۔ احتیاط وہاں ہوتی ہے جہاں پر یعنی اصطلاحی جو احتیاط ہے وہاں پر ہے کہ جہاں پر آپ تمام احتمالات کی رعایت کر سکیں۔ جیسے مثال ہوتا ہے کہ اگر آپ نے دیکھا کہ ایک برتن کے اندر جو ہے وہ نجاست گری ہے، اس کے ساتھ دوسرا برتن پانی کا پڑا ہوا ہے، نہیں معلوم نجاست کس برتن میں گری ہے، تو احتیاط کیا ہے یہاں پر؟ احتیاط یہ کہ دونوں کو ترک کیا جائے، دونوں کو سے دور انسان ہو جائے۔ تو یہاں پر احتیاط ممکن ہے، اس معنی میں احتیاط اسے کہتے ہیں جہاں پر تمام ان احتمالات کی رعایت کی جائے، جبکہ اس ہمارے مورد میں کہ جو فروج کا معاملہ ہے جس کے اندر ناموس کے امور مد نظر ہیں، امور ناموسی، بوز، اور ادھر سے اموال مثلا جو ہے جیسے بیع وغیرہ کے معاملات ہیں، اس میں تو احتیاط اس معنی میں تو ممکن نہیں ہے۔ یہاں تو امر دائر بین محظورین ہے، یعنی وہ وکیل جس نے عقد میں دیا اس خاتون کو معذور ہونے کے بعد، یہاں پر امر جو ہے وہ دائر محظورین ہے کہ یا یہ اس کی بیوی ہوگی یا بیوی نہیں ہے قانونی طور پر، یا اس طرح وہ مبی اس شخص کی جو ہے وہ منتقل ہوئی، یعنی اس کا مال ہوگا یا اس کا مال نہیں ہوگا۔ یہاں پر دو محظور ہیں، امر دائر ان دو محظور میں ہے کہ یا یہ یا وہ۔ تو اس اعتبار سے یہاں پر آپ فرماتے ہیں کہ ولا احتیاط فی البین، احتیاط نہیں ہے ہمارے درمیان، تو پھر کس طرح امام علیہ السلام ابقاء جو ہے وہ اسی احتیاط کو ابقاء قرار دے رہے ہیں، نکاح کا باقی یہاں پر رکھنا۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ یہاں پر تفسیر کرتے ہیں اس احتیاط کی اس طرح سے کہ وَيُمْكِنُ أَن يَكُونَ الْوَجْهُ فِي ذَلِكَ، کہ ممکن ہے کہ وجہ اس کے اندر یہ ہو کہ أَنَّ إِبْطَالَ النِّكَاحِ فِي مقام الإشكال والاشتباه يستلزم التفریق، فرماتے ہیں کہ مقام اس اشکال اور اشتباہ میں جہاں مورد مشتبہ ہے، نکاح کو باطل جاننا مستلزم ہوگا کس چیز کا؟ دو زوج کے درمیان تفریق کا۔ کیسے وہ دو زوج ہیں؟
اعلیٰ تقدیر صحت واقعہ، اس بنا پر کہ واقع میں وہ عقد کیا ہے، صحیح ہے۔ اگر واقع میں وہ عقد صحیح ہے تو قطعاً وہ دونوں زوج ہیں، اور اگر آپ اس ایسے نکاح کو جو واقع میں صحیح ہے آپ کہتے ہیں کہ یہ باطل ہے، تو یہ مستلزم ہوگا کس کا؟ مستلزم ہوگا اس بات کا کہ آپ نے دو زوج کے درمیان تفریق ڈال دی، اور یہ تفریق نتیجہ کیا ہوگا اس کا؟ فتتزوج المرأة ويحصل الزنا بذات البال، پھر وہ خاتون جا کر ازدواج کرتی ہے، جب ازدواج کرتی ہے تو وہ ایک اور مرد کے ساتھ وہ اس کا ازدواج ہوگا، اور یہاں زنا تحقق پائے گا بذات البال، یعنی وہ دوسرا شخص اس کے ساتھ ہم بستری جب کرے گا تو یہ زنا ہے ایک خاتون کے ساتھ کہ جو ذات بال ہے، جو شوہر رکھتی ہے، چونکہ واقع میں اس کا نکاح وہ درست تھا تو یہ اس کی بیوی ہے پہلے اس شخص کی، لیکن اگر یہاں پر نکاح کو باطل جانا گیا تو یہ در واقع دو زوج کے درمیان تفریق کا باعث ہے، اور یہاں پر مشکل کیا پیش آتی ہے؟ زنا اس خاتون کے ساتھ جو کہ ذات بال ہے۔ جبکہ آپ فرماتے ہیں کہ بخلاف ابقاء، یہ برخلاف اس کے ابقاء کے، یعنی ابقاء یہاں احتیاط کے مطابق ہے کہ ابقاء فإنه علی تقدیر بطلان النکاح، کہ اگر آپ نے اس کو باقی نہیں رکھا، یعنی بلکہ اگر آپ نے اس نکاح کو باقی رکھا تو بطلان نکاح کی صورت میں، یعنی اگر واقعی میں وہ نکاح باطل ہے اور آپ نے باقی رکھا تو لا یلزم منہ، اس سے لازم نہیں آتا اس طرح کا محظور اور مشکل، لیکن اگر لازم آتا ہے تو کیا لازم آتا ہے؟ الا وطء المرأة الخالیۃ عن المانع، اس سے لازم نہیں آتا مگر ایک ایسی خاتون سے ہم بستری کہ جو مانع سے خالی ہے۔ وَهَذَا أَهْوَنُ مِنْ وَطْءِ ذَاتِ الْبَالِ، یہاں پر یعنی اگر فرض کرتے ہیں کہ واقع میں نکاح باطل ہے اور یہ شخص، ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر نکاح حکم لگاتے ہیں کہ نکاح درست ہے اور واقع میں باطل ہے، تو یہاں پر زیادہ سے زیادہ یہ شخص جو ہے اس کے ساتھ ہم بستری کرے گا، اور وہ خاتون کسی اور شوہر کی بیوی تو نہیں ہوگی، اس طرح سے معنی سے تو خالی ہے، اور یہ آسان تر ہے اس مورد سے کہ جہاں پر وتی ہو ایک خاتون سے جو ذات بال ہے۔ تو پس اگر آپ نکاح کو باطل کرتے ہیں تو اس سے ابقاء بہتر ہے، اور یہاں پر ابقاء کا جو حکم ہے وہ احتیاط کے اعتبار سے زیادہ مناسب ہے، لہذا فالمراد بالاحوط هو الاشد احتیاطا، یہاں پر احوط سے مراد یعنی جو شدید تر مورد ہے احتیاط کے اعتبار سے، نہ یہ کہ نکاح کو یہاں پر باقی رکھنا، اسے صحیح جاننا اس معنی میں ہم کہیں کہ ایک حکم واقعی ہے، بلکہ احتیاط کے اعتبار سے جو ہے وہ جو شدید تر پہلو ہے وہ یہ ہے، اور احوط سے مراد بھی یہاں پر یہ ہے، نہ وہ احتیاط اصطلاحی، احتیاط اصطلاحی مراد نہیں بلکہ احتیاط کا یہاں پر ایک نسبی معنی ہے۔ وَكَيْفَ كَانَ فَمُقْتَضَى هَذِهِ الصَّحِيحَةِ، فرماتے ہیں کہ جو بھی یہاں پر صورتحال ہو، اس صحیحہ کا جو مقتضا ہے وہ کیا ہوا کہ أَنَّهُ إِذَا حُكِمَ بِصِحَّةِ النِّكَاحِ الْوَاقِعِ مِنَ الْفُضُولِ، کہ جب حکم کیا جائے نکاح کی صحت کا کہ جو فضولی سے واقع ہوا ہے، لم یوجب ذالک التعدی، یہ موجب نہیں بنتا تعدی کا، الی الحکم بصحت بیع الفضولی، بیع فضولی کی صحت کے حکم کی طرف تعدی اور تجاوز کا موجب نہیں بنتا کہ آپ پھر یہاں سے صحت نکاح سے آپ چلے جائیں بیع فضولی کے صحت کے حکم کی طرف اور آپ اسے صحیح جانیں، یہ آپ تجاوز نہیں کر سکتے، اس طرح سے آپ جو ہے وہ نہیں جا سکتے، صلاحیت نہیں دے سکتے اس حکم کو۔ نعم، لیکن ہاں لو ورد الحکم بصحت البیع، اگر بیع کی صحت کے بارے میں حکم آ جاتا ہے تو پھر امکن الحکم بصحت النکاح، یہاں پر امکان ہے کہ نکاح کی صحت کا حکم ہو، لہذا نکاح اولا بعدم الابطال، چونکہ نکاح ابطال کی نسبت اولویت، یعنی عدم ابطال کی نسبت اولویت رکھتا ہے کہ نکاح باطل نہ ہو، نکاح صحیح قرار پائے، بے صحیح ہے تو اس صورت میں نکاح بدرجہ اولا جو ہے وہ کیا ہے؟ صحیح ہے۔ عدم ابطال کی نسبت نکاح کی اولویت یہاں سامنے آتی ہے، کما ہوا نص اور روایہ، جیسا کہ روایت کا نص بھی یہی تھا۔ اس کے بعد آگے فرماتے ہیں کہ یہ آپ نے دیکھا یہ پوری گفتگو اس سلسلے میں، یہاں سے یہ بات روشن ہوتی ہے کہ بعد ثم ان الرواية وان لم يكن لها دخل بمسألة الفضولی، یہ بات روشن ہو چکی کہ اس مسئلے کا فضولی سے ربط نہیں ہے، آپ اس سے استدلال نہیں کر سکتے، مفہوم اولویت سے استدلال آپ نہیں کر سکتے۔ یہ مطلب روشن ہونے کے بعد آگے فرماتے ہیں کہ روایہ اگرچہ اس کا دخل، اس کا ارتباط مسئلے فضولی سے نہیں ہے، الا ان المستفاد منها قاعدۃ کلیہ، لیکن فرماتے ہیں کہ الا ان المستفاد منها قاعدۃ کلیہ، مگر یہ کہ وہ چیز جو اس سے مستفاد ہے قاعد کلی کی صورت میں، فرماتے ہیں کہ ہے وہ یہ ہے کہ ان امضاء العقود المالیہ یستلزم امضاء النکاح، فرماتے ہیں کہ عقود مالی کا جو امضاء ہے وہ امضاء نکاح کو مستلزم ہے، یعنی عقد مالی اگر درست ہے تو یہاں سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ نکاح درست ہے، یہ مطلب یہاں سے بطور قاعدہ کلی استخراج ہوتا ہے، من دون العکس، لیکن عکس نہیں
یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر نکاح درست ہے تو پس عقد مالی درست ہے. یہ عکس یہاں استظہار نہیں ہوتا، عکس یہاں استفادہ نہیں ہوتا. الذی ہوا مبنی الاستدلال فی مسئلۃ الفضولی، وہ عکس کے جو مسئلہ فضولی میں مبنا یہ استدلال ہے، یعنی جو مبنا قرار پا رہی تھی اس استدلال کی مسئلہ فضولی میں، وہ عکس تھا کہ جہاں آپ نے نکاح کی صحت سے استدلال کیا عقد مالی کی صحت پہ، جبکہ اس روایت سے کیا چیز حاصل ہوتی ہے، یہ عکس حاصل نہیں ہوتا. تو اس طرح یہ بحث یہاں پر تمام ہوتی ہے، اور انشاءاللہ مزید دلائل کی طرف اگلے درس کے اندر اشارہ ہوتا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.